السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز دینی بھائیوں، گزشتہ ہفتے دوسری بیعت عقبہ کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا تھا، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس بیعت کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، چاہے مکہ میں رہتے تھے یا کسی اور علاقے میں، ان سب کے لیے حکم تھا کہ وہ اپنی اپنی آبادی اور بستی چھوڑ کر کے مدینے کا رخ کریں۔ صحابہ کرام مدینہ میں جمع ہو رہے تھے۔ مدینے کے پہلا نام پہلے یثرب تھا، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل دیا اور مدینہ رکھ دیا۔ اس کا نام طابہ بھی ہے مدینے کا۔ تو صحابہ کرام مدینہ منورہ کے اندر اکٹھا ہونے لگے تو کفار کو، مشرکین کو ایک بڑے خطرے کا احساس ہونے لگا۔ وہ سمجھنے لگے کہ جب وہ ایک نئی ریاست یا نیا ملک بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہمارے وجود کا بڑا خطرہ ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کی تجارت تھی یمن اور شام کی، وہ مدینہ کے راستے سے گزرتی تھی۔ تجارت کے لیے راستے کا پرامن ہونا ضروری ہے۔ اگر امن و امان کسی ملک میں نہیں ہے اور راستہ پرامن نہیں ہے تو تجارت کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ خطرہ محسوس کرنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ سارے لوگ مدینہ چلے جائیں، پھر ہماری تجارت کو بھی، معیشت کو بھی نقصان ہو، ہمارے وجود کو بھی نقصان خطرہ ہو، اور جس دین کو ہم ماننے والے ہیں اس دین کا بھی نقصان ہوگا اور خطرہ ہوگا۔ اس لیے ٹھیک بیعت کے 2.5 مہینے کے بعد انہوں نے ایک سازش رچی دارالندوہ کے اندر۔ دارالندوہ یہ مکے کے اندر ایک جگہ تھی جہاں پر جب کوئی بڑی بات ہوتی تھی تو اس موقع پر وہاں جو سرداران ہوتے تھے ہر قبیلے کے، وہ جمع ہوتے تھے۔ تو دارالندوہ میں سارے لوگ اکٹھا ہوئے اور اس کا علاج انہوں نے سوچنا شروع کیا، اور انہیں اچھی طریقے سے معلوم تھا کہ جو خطرہ ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے اس کی اصل بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ ہی دعوت اسلام کے علمبردار تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے، اور لوگ آپ پر ایمان لا رہے تھے۔ اس لیے لوگوں نے سوچا کہ جب تک ان کا صفایا نہیں کیا جا سکتا اس وقت تک اسلام پر روک نہیں لگ سکتی، کیونکہ سارے ہتھ کنڈے انہوں نے استعمال کر لیے تھے، ظلم کے، زیادتی کے، عذاب دینے کے، لیکن کسی میں ان کو کامیابی نہیں ملی۔ اور پھر صحابہ کرام مدینہ جانا شروع کر دیے تو انہیں شدت سے احساس ہونے لگا کہ جب تک یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات ہیں، جب تک ان کی جان باقی ہے یا ان کا وجود باقی ہے، اس وقت تک ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ لہذا انہوں نے ایک بڑی سازش کے لیے ایک خطرناک اجتماع منعقد کیا، جو تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع کہا جا سکتا ہے، جس اجتماع کے اندر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش رچی تھی۔ وقت طے کر دیا گیا کہ فلاں تاریخ کو اجتماع ہوگا۔ سارے جو سرداران تھے وہاں پر جمع ہوئے، اور تجاویز اور حل پیش کیے جانے کے بعد کافی دیر تک بحث رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لوگوں نے تجاویز پیش کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلی تجویز یہ پیش ہوئی کہ ہم اس شخص کو اپنے یہاں سے نکال دیتے ہیں، اپنے شہر سے جلا وطن کر دیتے ہیں، پھر ہمیں ان سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، وہ جہاں بھی جائیں، جہاں بھی رہیں، ہمارا معاملہ ٹھیک رہے گا، اور ہمارے درمیان پہلی جیسی اگانگت اور پہلی جیسی قربت پھر ہو جائے گی، لہٰذا ہم ان کو اپنے ملک سے، مکہ سے نکال دیتے ہیں۔ یہ رائے پیش ہونے کے بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ رائے مناسب نہیں ہے۔ کیا تمہیں یہ بات نہیں معلوم کہ اس شخص کی بات کتنی عمدہ ہے اور اس کی بات میں کتنی تاثیر ہے، اور یہ لوگوں کے دلوں کو جیت لیتا ہے؟ لہٰذا اگر اسے ہم چھوڑ دیں گے تو اس شہر کے علاوہ جس شہر میں بھی جائے گا لوگ اس کے متبعین اور پیروکار ہو جائیں گے، اور پھر ایک بڑی طاقت ان کی ہو جائے گی، لہذا وہ ہمارے ملک پر یا ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ رائے لوگوں نے مسترد کر دی۔ دوسری رائے یہ پیش کی گئی
کہ انہیں بیڑیوں میں جکڑ کر کے قید کر دیا جائے ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ یعنی ان کی موت ہو جائے، ان کی وفات ہو جائے، جیسا کہ اس سے پہلے بہت سارے شاعروں کے بارے میں لوگوں نے کیا تھا کہ انہیں جکڑ کر کے قید میں ڈال دیا، یہاں تک کہ اپنے انجام کو پہنچ گئے، ان کی موت آ گئی۔ تو یہ بھی تجویز پیش کی گئی لیکن لوگوں نے اس تجویز کو بھی مسترد کر دیا اور یہ کہا کہ اگر ان کو قید کر دیا جائے گا تو اس کی خبر ان کے ساتھیوں کو لگ جائے گی، وہ ضرور ان کو نکالنے کی کوشش کریں گے، تم پر دعویٰ بول سکتے ہیں اور تمہارے قبضے سے ان کو نکال لے جائیں گے، لہذا یہ تجویز بھی صحیح نہیں ہے، کوئی اور تجویز پیش کی جائے۔ تیسری تجویز جو پیش کی گئی اس تجویز پر لوگوں نے عمل شروع کیا، اور وہ تجویز اس امت کا فرعون ابو جہل نے پیش کیا تھا، اور اس کی تجویز یہ تھی اس مجرم کی کہ اس نے کہا کہ شخص کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک طاقتور نوجوان لیا جائے، ہر ایک کو ایک نئی اور تیز تلوار دی جائے، اس کے بعد سب لوگ ایک بارگی اس آدمی پر حملہ کریں اور ایک ساتھ مار کر کے ان کو قتل کر دیں، جیسے کہ ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو۔ اس طریقے سے ہمیں اس آدمی سے راحت بھی مل جائے گی، اور قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا، اور قریش کے لوگ یا بنو عبد مناف کے لوگ ہم سارے قبیلوں سے جنگ نہیں کر سکیں گے، لہذا وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم سب مل کر کے دیت ادا کر دیں گے۔ یہ تجویز ابو جہل نے پیش کی کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان جو طاقتور ہو، تندرست ہو، اس کو تلوار دی جائے، سب لوگ مل کر کے ایک بارگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں اور اس طریقے سے ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ اس کا دو فائدہ ہوگا، ایک تو ہمیں راحت مل جائے گی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بنو عبد مناف کے لوگ سب ان سارے قبیلوں سے اکیلے جنگ نہیں کر پائیں گے، اس لیے وہ دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم سب مل کر کے دیت دے دیں گے اور اس طریقے سے ہمارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس تجویز کو ان لوگوں نے پاس کیا، اور اس کے لیے جس دن اجتماع تھا ان کا، اسی دن آدھی رات کے بعد اس تجویز پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے اس کو پاس کیا کہ آدھی رات کے بعد اس تجویز پر عمل کیا جائے گا۔ ادھر اللہ رب العالمین جو کارساز ہے اور مسبب الاسباب ہے، اللہ رب العالمین جو نیک لوگوں کی مدد کرنے والا، ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین نے جبریل امین علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا، اور اس واقعے کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں ذکر کیا ہے۔ انہوں نے جو سازش رچی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس سازش کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کیا ہے۔ اللہ کے ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ وقت یاد کیجئے جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں نکال دیں، کیونکہ یہ تینوں تجویزیں آئی تھیں، قید کرنے کی بھی تجویز آئی تھی اور اس ملک سے، مکہ سے نکال دینے کی بھی تجویز لوگوں نے پیش کی تھی، اور جس تجویز پر عمل ہوا تھا وہ قتل کرنے کی تجویز تھی جو ابو جہل نے پیش کیا تھا۔ وَيَمْكُرُونَ، اور وہ لوگ داؤ چل رہے تھے، سازش کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت نے اس واقعے کی طرف واضح طور پر اشارہ کیا۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش ان لوگوں نے رچی۔ جبریل امین اوپر سے تشریف لاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی وحی لے کر کے آئے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے، کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ بار بار یہ بات اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے۔ اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو مطلع کیا، غیب کی باتیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بتائیں وحی کے ذریعے، اس لیے آپ عالم الغیب نہیں تھے، اور کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ۔ تو جبریل امین تشریف لائے اور اس طریقے سے ان کی سازش کی انہیں اطلاع دی، اور یہ بھی بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو مکہ چھوڑنے کی اجازت مل چکی ہے،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی تب ہم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جائیں گے، اور یہ بھی کہا کہ آج رات ہی تمہیں یہاں سے ہجرت کرنا ہے۔ یہ جبریل امین کے ذریعے سے آپ کو خبر ملی، دوپہر کا وقت تھا، حضرت جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں ٹھیک دوپہر کے وقت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کا سارا پروگرام طے کر سکیں۔ سب سے معتمد ساتھیوں میں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے آپ کے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا تھی کہ ہجرت میں انہیں آپ کا ساتھ ملے اور یہ شرف انہیں نصیب ہو، اس لیے پہلے ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اشارہ کر دیا تھا اور وہ اونٹنی وغیرہ پہلے سے تیار کرنا شروع کر دیے تھے ہجرت کے لیے، اور انتظار کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ملے۔ دوپہر میں تشریف لے کے اجازت طلب کی، اور جب آپ کو اجازت دی گئی تو آپ اندر داخل ہوئے، کیونکہ یہ اصول ہے کہ جب آپ کسی گھر جاتے ہیں تو بغیر اجازت کے انسان کو گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے، اجازت کے بعد ہی داخل ہونا چاہیے۔ اجازت انہیں ملی، اس کے بعد آپ نے کہا کہ تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں ہٹا دو، بڑی اہم بات کرنے کے لیے اس وقت میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کے اہل خانہ ہی ہیں اور کوئی دوسرا نہیں ہے، یعنی حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نبی کی ان کے ساتھ شادی ہو گئی تھی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے گھر والے تھے، سب معتمد لوگ تھے، امانت دار تھے، سچے تھے، تو انہوں نے کہا کہ سب آپ کے اہل خانہ ہی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے روانگی کی اجازت اللہ رب العالمین کی طرف سے مل چکی ہے، اور پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا ہم آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہاں، اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دی ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشرکین نے سازش رچی اور اللہ رب العالمین نے آپ کو ہی کے ذریعے سے بتایا، اس کی بھی اطلاع انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کہ ہمارے قتل کی سازش کی جا چکی ہے اور آج ہی ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ جو پروگرام طے کیا اس میں پہلی بات تو یہ تھی کہ آج رات ہی ہمیں یہاں سے نکلنا، آدھی رات کے بعد۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہاں سے نکلنے کے بعد مکہ سے جنوب میں مکے ہی کے اندر تقریباً 5 کلومیٹر کے بعد ایک پہاڑی ہے، غار ہے، جس کا نام ہے غار ثور۔ اس پہاڑی میں جا کر کے ہم 3 دن تک وہاں ٹھہریں گے، اور یہ غار ثور جو ہے مدینہ مکہ سے شمال کی طرف واقع ہے۔ مدینے کا جو راستہ ہے مکے سے، عام راستہ جس پر کارواں اور قافلے گزرتے تھے، وہ جنوب کا راستہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے جو شمال کا راستہ ہے، سمندری راستہ ہے، اس راستے پر غار ثور جو واقع ہے اس کو آپ نے منتخب کیا، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ مکے والوں کو اندھیرے میں رکھنا، کہ جب وہ ہمیں تلاش کریں گے، نہیں ہم ملیں گے، تو اسی راستے پر جائیں گے جو راستہ عام طور پر مدینے کو جاتا ہے، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانے والے، آپ کے تمام صحابہ چلے گئے، آپ کا ننیال بھی مکہ ہے، مدینہ ہے، لہذا آپ وہیں تشریف لے جائیں گے، اس لیے آپ نے جنوب کا راستہ نہ اختیار کرتے ہوئے شمال کا راستہ آپ نے اختیار کیا، اور جا کر کے وہاں پر یہ ہوا کہ 3 دن تک ہم وہاں پر قیام کریں گے۔ تیسری بات یہ تھی کہ جو صحرائی راستے کا ماہر تھا عبداللہ بن اریقط، اور اس کا دوسرا نام عبداللہ بن ارقط بھی بتایا گیا، اس کے والد کا نام، بعد میں بہت سارے مورخین نے لکھا کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، عبداللہ بن اریقط مسلمان ہو گئے تھے، بعض مورخین نے ذکر کیا، تو وہ ان کو جو ہے انہوں نے تیار کیا تھا کہ اجرت پر آپ ہمیں مکہ سے مدینہ پہنچائیں گے، اور ان کو اطلاع دینی تھی کہ آدھی رات تمہیں اس جگہ پر آنا ہے۔ چوتھی بات یہ تھی کہ اللہ کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو صاحبزادے تھے عبداللہ، بڑے ہی ہوشیار تھے، جہاں دیدہ تھے، تجربے کار نوجوان تھے، ان کو ابوبکر صدیق نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا کہ دن بھر تم مکے کے اندر رہنا، اور مکے کے اندر ہمارے خلاف جو سازشیں ہوں گی، جو کچھ باتیں ہوں گی، رات میں آ کر کے تم ہمیں ان کے بارے میں اطلاع کرنا۔ یہ چوتھی بات تھی۔ پانچویں بات یہ تھی کہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، ان کو یہ مہم دی گئی، یہ تاکید کی گئی کہ وہ دن بھر بکریاں چرائیں گے، اور رات میں وہاں غار ثور لے کر بکریوں کو آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری کا دودھ پئیں گے، اور پھر اسی راستے پر جس سے عبداللہ گزر کر کے جائیں گے، وہیں سے بکریوں کو چراتے ہی واپس لے کر کے جائیں گے، تاکہ کسی کو شک اور شبہ نہ ہو
کہ لوگوں کے قدم کے نشانات کو دیکھ کر کے کہ یہاں پر کچھ آئے ہوئے ہیں لوگ، اس لیے جب بکریاں جائیں گی تو آدمی کے قدم کا نشان مٹ جائے گا، اور اگر باقی بھی رہے گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ بکری کے چرواہے کے قدم کے نشانات ہیں، تو اس طریقے سے ان کو اس کے لیے طے کیا گیا۔ چھٹی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے بستر پر تمہیں لیٹنا ہے، اور میں جس چادر کو لیٹ کر کے اوڑھ کر کے سوتا ہوں، جو یمن کی ایک چادر تھی سبز رنگ کی، تو انہوں نے کہا کہ تم اس چادر کو اوڑھ کر کے ہمارے بستر پر تمہیں سونا ہے، اور ان کو یقین دلایا کہ تمہاری جان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے، لہذا تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اور کہا کہ ہمارے پاس مکہ کے لوگوں کے امانتیں ہیں، ان ساری امانتوں کو تمہیں مکہ کے لوگوں کے پاس واپس کرنا ہے۔ قربان جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری پر کہ سارے دشمن ہیں، قتل کی سازش رچی جا رہی ہے، اتنا ظلم آپ پر کیا گیا، آپ کے صحابہ پر اتنا ظلم کیا گیا، لیکن ساری امانتیں لوگ آپ کے پاس ہی رکھا کرتے تھے، کیونکہ آپ سے بڑھ کر کے کوئی امانت دار نہ پیدا ہوا نہ ہوگا اور نہ تھا کوئی، اس لیے سارے لوگ معلوم تھا کہ آپ کبھی بھی امانت کے اندر کوئی خود برد نہیں کر سکتے، سارے لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس رہتی تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری امانتیں واپس کی، اور سب کے نام بتائے کہ فلاں فلاں لوگوں کی امانتیں ہیں، میرے جانے کے بعد ان امانتوں کو واپس کر کے تمہیں مدینے کے اندر آنا ہے۔ ساتویں بات یہ تھی کہ عامر بن فہرہ کو بھی راستے میں انہیں ساتھ رکھنے کے لیے کہا گیا کہ راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے ان کو ابو بکر نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلنا تاکہ راستے میں تو ہماری خدمت کر سکو۔ آٹھویں بات یہ تھی جو بہت پہلے سے تیار کر رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ کہ انہوں نے پہلے سے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی، انہیں کھلایا پلایا تیار کیا، اور اس وقت اللہ کے رسول سے کہا کہ ایک اونٹنی آپ کے لیے ہے، تو ہمارے نبی نے کہا کہ میں شرط پر لوں گا کہ میں اس کی قیمت ادا کروں، اور پھر آپ نے اس اونٹنی کو ہے استعمال کیا۔ یہ واقعہ میرے بھائیوں جو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے پلاننگ کی تیاری کی۔ ہجرت کے واقعہ ہمارے لیے توکل کا جو مفہوم ہے وہ واضح کرتا ہے۔ توکل کا مطلب انسان بسا اوقات یہ سمجھتا ہے کہ اللہ پر ہمیں بھروسہ ہے اور کچھ وہ نہیں کرتا، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل اسباب اختیار کر کے اللہ کی ذات پر نتیجے کو چھوڑ دینا، یہ توکل کہلاتا ہے۔ توکل یہ نہیں کہ انسان ندی میں کود جائے، پہاڑ سے کود جائے، کہے گا اللہ پر توکل، اللہ مجھے بچا لے گی، توکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے سیکنڈوں کے اندر مدینہ پہنچا سکتا تھا۔ ابھی کچھ مہینہ پہلے معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے فلسطین تشریف لے گئے براق نامی سواری پر، جبریل امین کے ساتھ، پوری تفسیر کے ساتھ میں نے واقعہ بیان کیا۔ پھر اس کے بعد آسمانوں کی آپ نے سیر کی، اور پھر راتوں رات واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو چند سیکنڈوں کے اندر مکہ سے مدینہ پہنچا سکتا تھا، اور اللہ نے ایسا اپنے نبی کے ساتھ کیا۔ معراج کا واقعہ اس بات پر دلیل ہے، لیکن اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے، اللہ رب العالمین حکمت حکیم ہے، اور اللہ رب العالمین پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین کو کوئی کسی چیز کا حکم نہیں دے سکتا، نہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی ٹال سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہی منظور تھا کہ آپ اس طریقے سے ہجرت کریں گے، اور اس طریقے سے 3 دن تک وہاں قیام کریں گے، اور یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ پیش آنے والی ہیں۔ اس میں ہمارے اور آپ کے لیے، سب کے لیے درس ہے کہ اللہ پر توکل کا مطلب انسان کے لیے ہرگز نہیں ہے کہ انسان اسباب نہ اختیار کرے۔ اسباب نہ اختیار کرنا یہ حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ نے دنیا کا نظام اسباب پر رکھا ہے، شادی بیاہ کریں گے، میاں بیوی کا آپس میں ملاپ ہوگا تب بچے پیدا ہوتے ہیں۔ بچے نہ زمین سے پیدا ہوتے ہیں، نہ پہاڑوں سے پیدا ہوتے ہیں، نہ آسمان سے گرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا کو سبب پر قائم کر کے رکھا ہے، اس لیے اسباب اختیار کرنا یہ اللہ پر توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ حکمت اور توکل یہی ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کرے اور نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دے۔ کتنے شادی شدہ ان کو اولاد نہیں ہوتی، اللہ کو نہیں منظور ہے۔ کتنے لوگ تجارت کرتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں، تجارت میں کامیابی نہیں ہوتی، اللہ کو نہیں منظور تھا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں، کوشش کریں، محنت کریں، نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر تم لوگ اللہ پر اس طریقے سے توکل کرو جس طریقے سے توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسی بھی روزی دے گا
جس طریقے چڑیوں کو روزی دیتا ہے کہ چڑیاں صبح کو خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتی ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر کے واپس آتی ہے۔ آپ چڑیا دیکھیں، جانور ہے، عقل اس کے پاس نہیں ہے، بات نہیں کر سکتی وہ، لیکن اتنی سوجھ بوجھ رکھتی ہے کہ اپنے گھونسلے میں بیٹھے رہیں گے تو ہمیں روزی نہیں ملے گی، ہمیں وہ گھونسلے سے نکلنا ہے، روزی کو تلاش کرنا ہے۔ روزی اللہ نے پیدا کر کے رکھا ہے، لیکن اس کو تلاش کرنا ہی ہماری ذمہ داری۔ چڑیاں گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو ان کا پورا پیٹ بھرا رہتا ہے اور پھر اپنے گھونسلوں کا آ کر کے آرام سے رات بھر سوتی ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ انسان توکل اللہ کی ذات پر تو ضروری ہے، کیونکہ سب کچھ کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے، اس لیے اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ رب العالمین کی ذات پر چھوڑ دینا، اسے توکل کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ جب یہ سازش رچی گئی اور اجتماع ہوا تو ابلیس ایک بوڑھے شخص کی شکل میں حاضر ہوا۔ تو یہ جو بات بیان کی جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں نے لکھا بھی ہے، صحیح بات یہ کہ واقعہ ثابت نہیں ہے کہ ابلیس جو ہے حاضر ہوا، شیطان حاضر ہوا انسان کی شکل میں، اور اس طریقے سے وہ دروازے پر تھا جہاں میٹنگ ہو رہی تھی اور لوگوں نے اس کو اندر جانے کے لیے کہا اور پھر وہ بھی شریک ہوا۔ تو سند جو اس کی بیان کی جاتی ہے وہ سند صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، کمزور سند ہے، اور محدثین نے، علماء نے اس سند کو یا روایت کو ضعیف قرار دیا، اگرچہ بات بہت زیادہ ہمارے درمیان مشہور ہے۔ تو آج کے درس میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کے تعلق سے جو ان لوگوں نے قرارداد پاس کی یا مشرکین نے جو رویہ اپنایا، وہ آج ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، کیونکہ ہجرت کا واقعہ بڑا طویل ہے، اس کو ایک درس میں ہم آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتے، اور اس ہجرت کے واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے دروس اور حکمتیں پنہاں ہیں، اس لیے کسی ایک درس میں اس کو بیان کرنا یہ مناسب بھی نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے، اس لیے اس کو قسطوں میں اور کئی دروس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آنے والے درس میں انشاءاللہ آپ کے گھر کا جب لوگوں نے گھراؤ کیا اور جب آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے دوپہر میں پھر اپنے گھر تشریف لے گئے اور علی رضی اللہ عنہ کو گھر پہ سلایا، اور اس کے بعد کا جو واقعہ ہے اور اس کو انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاق کو ہمارے اندر پیدا کرے، آپ کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔